اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اکل تو کل، دوسروں کی غلطی سے درگزر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ سے درگزر کریں۔ اکل تو کل، دوسروں کی غلطی سے درگزر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ سے درگزر کریں۔ بحث ہماری آج خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ جو ہے میرے آقا جان مبادی اور صرف کے سوال نمبر 21 میں شروع ہو رہی ہے، اور اس سوال سے اوپر جو ایک ہیڈنگ دیا ہوا ہے، موضوع دیا ہوا ہے جس کے ذیل میں سوال ہیں، وہ یہ ہے الفعل الصحیح والمعتل۔ فعل صحیح اور معتل کے بارے میں ہماری میرے بچے گفتگو ہونا چاہتی ہے۔ سوال نمبر 21 جی، کم نوعاً الفعل المجرد من حیث الصحت والعلت، صحیح اور معتل ہونے کے لحاظ سے فعل مجرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ کم نوعاً الفعل المجرد من حیث الصحت والعلت، صحیح اور معتل ہونے کے لحاظ سے فعل مجرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، فعل مجرد کی 2 قسمیں ہیں، صحیح و معتل۔ ایک صحیح ہے اور دوسری معتل ہے۔ صحیح کی مثال دے رہے ہیں نظر، اخذ، فر، لعلا، ٹھیک ہے نا۔ معتل کی مثال ہے وعدہ، وقامہ۔ بہت ہی پرانی باتیں آگا جان آپ کے ذہن میں، ویسے بندہ تو آپ کی خدمت میں تھوڑا دہرا لیتا ہے تاکہ دوبارہ تازگی ہو جائے، ورنہ صحیح والی تعریف تو آپ کب سے پڑھتے آ رہے ہیں صرف میر سے، کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے۔ یہ پڑھا تھا نا، ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا کہ حمزہ بھی نہ ہو، تذیب بھی نہ ہو زیر انصار میر میں، یہ بھی تھا آپ نے پڑھا۔ صحیح وہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ اور اچھا معتل کیا ہے جی؟ معتل اگر کلمہ کے حروف اصلی میں ایک یا زیادہ حرف علت ہوں تو اس کو معتل کہا جاتا ہے، جیسے وعدہ، کالا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ فرمائیے، کم نوعاً الفعل المجرد من حیث الصحت والعلت، صحیح اور معتل ہونے کے لحاظ سے فعل مجرد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، الفعل المجرد نوعان، فعل مجرد کی 2 قسمیں ہیں، صحیح نحو نظر، اخذ، فر، ولعلع، معتل نحو وعد، وقامہ۔ صحیح اور معتل کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے، یا پایا جائے نہ پایا جائے، خیال کرنا۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے۔ پہلے مجھے شک ہے کہیں میں الٹا نہ کر بیٹھا ہوں، سبقت لسانی ہو چکی ہو تو معاف فرمانا۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت نہ پایا جائے۔ معتل اگر کلمہ کے حروف اصلی میں ایک یا زیادہ حرف علت ہوں تو اس کو معتل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وعدہ، کالا وغیرہ۔ اگلا سوال جی، کم نوعاً الفعل الصحیح، فعل صحیح کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ فعل صحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، فعل صحیح کی 3 انواع ہیں، سالم، مضاف، محموز۔ فعل صحیح کی آگے 3 قسمیں آگا جان، سالم، مضاف، محموز، بڑا سادہ ہے۔ توجہ، الفعل الصحیح ثلاثۃ انواع، فعل صحیح کی 3 انواع ہیں، سالم وہو ما خلت اصول من الحمز والتضعیف۔ سالم وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی حمزہ اور تضعیف یعنی حرف تکراری سے کیا ہوں؟ خالی ہوں۔ سالم کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی حمزہ اور تضعیف سے خالی ہوں، نہ وہ بدلا و دہرجا۔ مضاف، سالم و مضاف، مضاف کیا ہے؟ وہو ما وجد فیہ حرفان من جنس واحد، مضاف وہ ہے کہ جس میں ایک جنس کے 2 حرف پائے جائیں، ما وجد فیہ حرفان من جنس واحد، کہ جس میں میرے بچے ایک جنس کے 2 حرف پائے جائیں اس کو مضاف کہتے ہیں۔ نہ وہ مدہ، زلزہ، لا۔ فقط یہ امکان ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ جناب مدہ کی تو سمجھ آ رہی ہے، مددہ ہو گیا،
تو وہ دو جنس زلزلہ میں دو جنس کے کیسے آ گئے جی؟ وہ زلزلہ والی مثال جو ہے نا وہ دی ہے مضاف رباعی کی دی ہے نا، ایک پہلی مثال مدہ مضاف ثلاثی کی ہے، زلزلہ جو ہے وہ مضاف رباعی کی ہے۔ اچھا جو مضاف رباعی ہوتا ہے نا اس میں فا اور پہلی لام، فا اور پہلی لام، عین اور دوسری لام ایک جنس کی ہوتے ہیں نا، زلزلہ فا لا لا، فا اور پہلی لام عین اور دوسری لام ایک جنس کے ہوتے ہیں مضاف رباعی میں۔ محموزن وہوا ما کانا احدو اصول ہی حمزتن، محموز وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں کوئی حمزہ ہو، نہ ہو اکلا سألا کرا، اکلا محموز الفا کی مثال دی ہے اس کے اندر سے، اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں ان مثالوں سے محموز کی تین قسموں کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اکلا محموز الفا ہے، سألا محموز العین ہے، کرا محموز اللام ہے۔ اور پھر آپ کے سمجھ میں بات ہے، جانتے ہو کہ محموز الفا وہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو، محموز العین وہ ہوتا ہے جس کے عین کلمہ میں حمزہ ہو، محموز اللام وہ ہوتا ہے جس کے لام کلمہ میں حمزہ ہو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ سوال بعدی توجہ فرمائیے، کم نوعن الفعل المعتل، فعل معتل کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت سادہ جی، فعل معتل کی تین قسمیں، فعل معتل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام۔ میرے بچے معتل الفا کو مثال بھی کہا جاتا ہے، معتل العین کو اجوب بھی کہا جاتا ہے، معتل اللام کو ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ معتل الفا، ٹھیک ہے نا، کیوں کو معتل الفا کیوں کہتے ہیں؟ فا کی جگہ پر حرف علت ہے، معتل الفا کو معتل الفا اس لیے کہتے ہیں کہ فا کی جگہ پہ نا حرف علت آیا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر جناب یہ تو ٹھیک ہو گیا معتل الفا کیونکہ فا کی جگہ پہ حرف علت ہے، مثال کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات ذرا غور سن لیں، مثال کیوں کہتے ہیں پھر اس کو؟ چونکہ اس کی ماضی صحیح کی مانند ہے، علال نہیں ہے نا، مثل ہے نا، چونکہ ماضی اس کی نا معتل الفا کی صحیح کی مانند ہے، علال نہیں، اس لیے اس کو مثال کہتے ہیں۔ معتل العین جو ہے جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، کالا شاہ، اچھا اس کو اجوف کہتے ہیں۔ بھائی سوال، معتل العین کی تو سمجھ آ گئی جی، عین کلمے میں حرف علت اس لیے معتل العین، اجوف کیوں کہتے ہو اس کو؟ کہتے ہیں جس کا اجوف اس کو کہتے ہیں نا جس کا درمیان خالی ہو، چونکہ درمیان والا کلمہ حرف صحیح سے خالی ہے، درمیان والا کلمہ نا اس کا حرف صحیح سے خالی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اجوف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اجوف وہ ہوتا ہے جس کا درمیان خالی ہو، اجوف جوف، جس کا درمیان خالی ہو، چونکہ درمیان والا کلمہ حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ معتل اللام کو ناقص بھی کہتے ہیں جی، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو معتل اللام میں پھر بات ہو سکتی ہے کہ جی جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو معتل اللام ہوگی، تو پھر ناقص اس کو کیوں کہتے ہیں؟ توجہ فرمانا، ناقص اس کو کہتے ہیں لغت میں نا جس کی دم کٹی ہو۔ تو بھائی کیا مطلب؟ چونکہ کلمہ کا آخر حرف صحیح سے کٹا ہوا ہے نا، اس کلمہ کے آخر میں حرف صحیح کوئی نہیں کٹا ہوا، اس لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ آقا جان توجہ فرما لیں، الفعل المعتل ثلاثۃ انواع، فعل معتل کی تین قسمیں ہیں، معتل الفا، نحو وعدہ یسرا، ایک مثال جو دی ہے نا وعدہ، ٹھیک ہے، یہ کس کی دی ہے آقا جان؟ یہ واوی کی دی ہے، مثال واوی کی دی ہے نا، و یسرا مثال یائی کی دی ہے، معتل العین کالا و شاء، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک مثال دے رہا ہے نا وہ اجوف واوی کی دی ہے، کالا کاولا ہے، شاء جو ہے یہ معتل العین کی دی ہے، یائی کی، معتل العین یائی کی، یعنی اجوف یائی ہے شاء، اور اس کو کالا و شاء و یقال له الاجوف، اور اس کو اجوف بھی کہا جاتا ہے۔ معتل العین نہ وہ کالا و شاء و یقال له الاجوف، معتل اللام نہ وہ کالا، معذرت، معتل العین نہ وہ دعا و رما و یقال له الناقص، ٹھیک ہے، تو دعا جو ہے یہ بھی بن جائے گی کس کی بھلا آقا جان؟ یہ ناقص واوی کی مثال ہے، رما جو ہے ناقص یائی کی دی ہے، دو مثالیں،
वयुकालुल नाकिस मोतल लाम को नाकिस भी कहा जाता है। तो बात आ चुका हूँ, नाकिस को नाकिस क्यों कहते हैं? नाकिस लुगत में जिसकी दुम कटी, चूंकि कलमा का आखिर हर्फ सही से कटा हुआ है इसलिए इसे नाकिस कहते हैं। अगला सवाल अगर जान तवज्जो फरमाइए मेरे अजीजों, कम नौवन अल लफीफो, लफीफ की कितनी किस्में हैं? लफीफ की कितनी किस्में हैं? लफीफ की दो किस्में हैं, एक होता है लफीफ मफरूक और दूसरा होता है लफीफ मकरून। लफीफ मफरूक, लफीफ मकरून, ठीक है। इस्म या फेल के हुरूफ असली जिसमें हर्फ इल्लत हो, इस्म या फेल के हुरूफ असली जिसमें हर्फ इल्लत हो उसे मोतल कहते हैं, ठीक है। अगर मोतल में दो हर्फ इल्लत हो तो उसे लफीफ कहते हैं। फिर ये दो हर्फ इल्लत अगर फा और लाम, फा और लाम के मुकाबले में हूं तो उसे लफीफ मफरूक कहते हैं, जैसे वकीयुन और वका। मफरूक क्यों कहते हैं? क्योंकि फा और लाम में दरमियान में फासला है, ठीक। अगर फा और लाम में हर्फ इल्लत हूं तो उसे लफीफ मफरूक कहते हैं, जैसे वकीयुन और वका। अगर ऐन और लाम के मुकाबले में तो उसे लफीफ मकरून यानी मिले हुए हैं, तय्युन व तवा। ठीक हो गई बात अगर जान। अल लफीफ नवान है, लफीफ की दो किस्में हैं, लफीफ मफरूक वह हुआ माओ तल्लत फाओहु मा लाम ही, जिसका फा जो है लाम के साथ क्या हो? हर्फ इल्लत हो। वह हुआ माओ तल्लत फाओहु मा लाम ही, जिसका फा कलमा लाम के साथ क्या हो? हर्फ इल्लत हो, जिसका फा और लाम कलमा हर्फ इल्लत हूं ना वो वफा। लफीफ मकरून वह हुआ माओ तल्लत है नो मा लाम, जिसका है और लाम कलमा हर्फ इल्लत हूं ना वो शवा। देख लो, वफा में फा और लाम कलमा में हर्फ इल्लत है, शवा में वाह और लाम कलमे में हर्फ इल्लत है। अगला सवाल सुनो आगे जान। मा हुवल मुतबरु, मा हुवल मुतबरु फिल हमज़े व तज़ीफ़ वल इल्लत, हमजा और तज़ीफ़ और इल्लत में मा हुवल मुतबर, क्या मुतबर है? हमजा तज़ीफ़ और इल्लत में क्या मुतबर है? फरमाते हैं महमूज मुजाफ और मुअत्तल में ये है कि उसके हुरूफ असली ना ज़वाइद से खाली होने चाहिए। तवज्जो फरमाइए आपने, ये महमूज माहुवल मुअतबर फिल हमज़ व तज़ीफ़ वल इल्ला, यानी महमूज मुजाफ और मुअत्तल में क्या मुअतबर है? मुअतबर ये है कि जनाब महमूज मुजाफ और मुअत्तल में ना हुरूफ असली मुअतबर हैं, ज़वाइद से वो क्या होने चाहिए? खाली होने चाहिए। यो तबरू फिल हमज़े व तज़ीफ़ वल इल्लत उसूलुल फ़िअल मुजर्रदतन मिन ज़वाइद, यो तबरू फिल हमज़े महमूज में व तज़ीफ़ और मुज़ाफ में वल इल्लत और मुअत्तल में मुअतबर है। उसूलुल फ़िअल, फ़िअल के असली हुरूफ मुअतबर हैं, मुजर्रदतन मिन ज़वाइद, ज़वाइद से वो खाली हूँ। फ़ायदतुन, फ़ायदा में मेरा जान बता रहा है कि हो सकता है, ठीक है ना, कि एक फ़िअल महमूज भी हो, मुज़ाफ भी हो, महमूज भी हो, मुअत्तल भी हो, मुअत्तल भी हो, मुज़ाफ भी हो। ये सर्फ़ सादा में भी एक जगह पे आया हुआ था। फ़ायदतुन कद वरदा मिन सुलासी अफ़आलुन सहीहतुन, वारिद हुए बत्तहक़ीक़ सुलासी में अफ़आल सहीहतुन, अफ़आल सहीहा, बाज़ुहा महमूज़ुन व मुज़ाफ़ुन मअन, बाज़ महमूज और मुज़ाफ हैं मअन ना वो अम्मा, व बाज़ुहा महमूज़ुन व मुअत्तलुन, और बाज़ महमूज और मुअत्तल हैं ना वो अता अबा अबा। तो जो फरमाई रआ जा व आवा, व बाज़ुहा मुअत्तलुन व मुज़ाफ़ुन, और बाज़ मुअत्तल और मुज़ाफ हैं ना वो वद्दा। व कुल्लु मिन हाज़िहिल अफ़आल यजरी अला हुक्म बाबिही, व कुल्लु मिन हाज़िहिल अफ़आल, इन अफ़आल में से हर एक जारी होता है, ठीक है ना, अला हुक्म बाबिही, अपने बाब के हुक्म पर जारी होता है। जो भी बाब होगा, मुज़ाफ का है तो अपने तरीके पर आएगा, महमूज का है तो अपने तरीके पर आएगा, यानी इन अफ़आल में हर एक अपने बाब के हुक्म पर जारी
ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. اس کے بعد ایک اور مطلب ہے وہ شروع ہو رہا ہے مل فرق بین الفعل المتعدی واللازم، کہ فعل متعدی اور لازم کے درمیان کیا فرق ہے. میرے خیال کے مطابق نا ٹھیک ہے، اس کو ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. تو پس میں نے آج کی جو بحث تھی نا فعل صحیح اور معطل کے بارے میں، تو اس کے اندر جو سوال تھے، ایک سوال یہ ہوا ٹھیک ہے نا پیچھے تک جو آج کے درس میں آئے ہیں، وہ یہ تھا کہ جی کم نوعن الفعل المجرد من حیث صحت وللہ، صحیح اور معطل ہونے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں. عرض کیا تھا 2 قسمیں، صحیح اور معطل. بات ہو گئی. پھر ایک سوال آیا تھا کہ کم نوعن الفعل الصحیح، فعل صحیح کی کتنی قسمیں ہیں، تو بتایا تھا فعل صحیح کی 3 قسمیں، صالح، مضاف، محمود ہوتا ہے. پھر سوال ہوا جناب علی کم نوعن الفعل المعطل، فعل معطل کی کتنی قسمیں ہیں، بتایا معطل کی 3 قسمیں، معطل الفا، معطل العین، معطل اللام. پھر سوال ہوا تھے جی کم نوعن اللفیف، لفیف کی کتنی قسمیں، بتایا 2 3، لفیف مفروق، لفیف مقرون. اور پھر آخری سوال تھا ما هو المعتبر فی الحمد والتذیب وللہ، محمود مضاف اور علت میں کیا معتبر ہے. تو جواب عرض کیا کہ محمود مضاف اور معطل میں معتبر ہے کہ وہ اس کے حروف اصلی ہونا معتبر ہیں، زوائد وغیرہ نہیں ہونے چاہیے. اور فائدہ میں پھر یہ تھا کہ جو ہے نا ثلاثی سے افعال صحیحہ کچھ وارد ہوئے ہیں، بعض محمود ہیں ٹھیک ہے، اور محمود بھی ہیں اور مضاف بھی ہیں، محمود بھی ہیں اور معطل بھی ہیں، معطل بھی ہیں اور مضاف بھی ہیں. یہ بات آپ کی خدمت میں عزیزوں کے تمام کر دی ہے. موفق مؤید رہو، سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موفق رہو.